الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جزم کے بارے میں پڑھیں گے، جزم جو ہے اور تنوین کے بارے میں۔ آج ہمارا 5واں سبق ہے، اور واٹس ایپ کے اوپر جو ہمیں بک بھیجی گئی ہے اس کے مطابق پیج نمبر 113 ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں کہ جزم کیا ہے۔ جزم کا دوسرا نام سکون ہے۔ یہ چھوٹی سی دال جو یہ سامنے دیکھیں، پہلا جو ڈبہ ہم نے شروع کیا ہے، اس میں دال کے اوپر جو ہے وہ پیش ہے۔ پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ حرکت 3 قسم کی ہوتی ہے، زبر، زیر، پیش، 3 حرکتیں ہوتی ہیں۔ اور حرکت کی لمبائی یا اس کو کتنا لمبا پڑھا جاتا ہے، ایسے ہی ہے جیسے دال پیش دو، یا با پیش بو، یا با زبر با، یا با زیر بی، اس طرح ہی لمبا اس کو کھینچا جاتا ہے۔ اس سے اگر با زبر با پڑھیں گے تو یہ 2 حرکت ہو جائے گی۔ ایک حرکت ہوتی ہے تو اس کو ایک حرکت کے برابر ہی دال پیش دو ایسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ حرکت کی لمبائی ہے جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں۔ اور سکون میم کے اوپر جو ہے یہ سکون ہے، اس کو جزم بھی کہتے ہیں۔ جب یہ کسی حرف کے اوپر سکون ہو تو وہ حرف پچھلے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے میم کے اوپر یہ سکون ہے تو اس کو سکون بھی کہتے ہیں اور جزم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دال کو ہم میم کے ساتھ پڑھیں گے اور بعد میں دال کی پیش پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے دونوں حرف پڑھیں گے، دال حرف ہے، میم حرف ہے، 2 حرف ہیں، تو اس کے بعد دال کی پیش پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پھر حرف لفظ بن جاتا ہے، جیسے دال میم پیش دم، ٹھیک ہے۔ اور جو میم کے اوپر سکون ہے یا جو جزم ہے اس کو نہیں پڑھا جاتا، وہ صرف اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ پچھلے حرف کو ہمارے ساتھ اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ میم کے اوپر سکون ہے، میم کو دال کو میم کے ساتھ جوڑا جائے گا، پچھلے حرف کو اس سکون والے حرف کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی دال میم پیش دم، اسی طرح یہ دیکھیں دوسرا لفظ دیکھیں، یہ زا ہے اور نون ہے۔ نون کے اوپر سکون ہے، ہم نے پچھلا حرف جو ہے، پہلا حرف جو ہے یہ زا ہے، ہم نے زا کو نون کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، کیونکہ نون کے اوپر سکون آ گئی ہے، جزم آ گئی ہے، اور پہلے دونوں حرف ادا کیے جائیں گے۔ اس کے بعد جو پہلا حرف ہوتا ہے اس کی زبر زیر پیش کو ادا کیا جاتا ہے، کیونکہ دوسرے حرف کے اوپر تو زبر زیر پیش نہیں ہوتی، اس کے اوپر تو سکون ہوتا ہے، تو پہلے حرف کے اوپر جو زبر زیر پیش ہوتی ہے اس کو بعد میں ادا کیا جاتا ہے۔ جیسے پہلے دونوں حرف پڑھیں گے، زا نون زیر زن، پھر دیکھیں زا نون زیر زن۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب زیر پڑھی جاتی ہے تو حرف کو ادا کرتے ہوئے ہمارے ہونٹ نیچے کی طرف تھوڑے سے جھک جاتے ہیں، زن، ٹھیک ہے، اور پیش میں ہمارے ہونٹ گول ہو جاتے ہیں، دال میم پیش دم گول ہو گئے تھے۔ زبر میں ہماری زبان سامنے کی طرف کھل جاتی ہے، منہ کھل جاتا ہے۔ اسی طرح زا نون زیر زن اور دال سین زبر دس، ٹھیک ہے۔ دال کو پڑھیں گے، حرف ہے، سین حرف ہے، اس کے بعد پہلے حرف کی زبر پڑھیں گے، دال سین زبر دس، را سا زیر رس، حمزہ با زبر اب، دال قاف دال قاف پیش ذق، زا دال زیر زد، حمزہ دال زیر از، دال را پیش در، را ہا پیش رح، حمزہ زبر آ۔ یہاں آپ دیکھیں کہ حمزہ کو علیحدہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دال کی زیر پڑھیں گے، لیکن دال کی زیر کو ہم نہیں پڑھیں گے، جیسے پڑھیں گے حمزہ زبر آ، دال زیر دی، دال زیر دی نہیں پڑھیں گے، کیونکہ دال سے اگلا حرف جو را ہے اس کے اوپر جزم ہے، سکون ہے یہ والا،
تو ہم کیا کریں گے، دال اور را کو ملا کر پڑھیں گے جیسے ہم نے اوپر سارے حرف ادا کیے، ٹھیک ہے، اور حمزہ کو ہم علیحدہ پڑھیں گے کیونکہ حمزہ کی اپنی زبر ہے، وہ کسی کے ساتھ نہیں ملتی۔ حمزہ زبر آ، دال را زیر، سوری، حمزہ زبر آ، دال را زیر، دال را زیر در، آدر، ایسے ہی حمزہ زبر آ، دال با زیر ذب، اذب۔ یہ قلقلہ ہے، انشاءاللہ ہم آگے اس کو بھی پڑھیں گے کہ قلقلہ کیا ہے۔ آگے حمزہ زبر آ، را دال زیر رد، آرد، حمزہ زبر آ، دال قاف زیر ذق، اذق، حمزہ زبر آ، را قاف زیر رق، ارق۔ آگے حمزہ زبر آ نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزے کو زا کے ساتھ ملائیں گے، کیوں کہ زا کے اوپر سکون ہے، جزم ہے۔ حمزہ زا زبر از، را زبر را، از را، قاپشقو، از راقو، حمزہ را زبر ار، زا زبر زا، ار زا، قاپشقو، ار زاقو، حمزہ زا زبر از، را زبر را، از را، این پیش او، از راعو، حمزہ دال زبر اد، را زبر را، اد را، با پیش بو، اد رابو، واو زبر وا، را زبر را، وارا، دال تا زبر دت، وارا دت۔ پہلے جو دونوں حرف ہیں ان کی اپنی زبریں ہیں، وہ کسی کے ساتھ آگے نہیں مل رہی، اس لیے ہم نے اس کو ایسے ہی ادا کرنا، واو زبر وا، را زبر را۔ دال کو ہم نے تا کے ساتھ ملانا کیونکہ تا کے ساتھ تا کے اوپر سکون ہے، دال تا زبر دت، وارا دت، ایسے ہی وہ ای دت، زوری ات، رودی ات، ورد تو، وا زبر وا، را دال زبر رد، ورد تا پشتو، ورد تو، وعد تی، وعد تی، ارد تا، حمزہ زبر آ، را دال زبر رد، ارد تا، ادر تو، ادریکو، ارزقا، اردع، اردع، دال حمزہ زیر دی، اردع، ادریسا، ادرک، ارزق، ادرب، ادرس، زن، دورا راکا، دورا راکا، ایک حرکت کے برابر سارے حرف ادا کرنے ہیں، دورا راکا، ٹھیک ہے۔ آگے پیج نمبر ہم نیکسٹ پیج کرتے ہیں 114، یہ جو ہمیں شو ہو رہا ہے 114 نمبر پیج شو ہو رہا ہے، ویسے اوپر تو 10 لکھا ہوا ہے۔ ابھی ہم تنوین کے بارے میں پڑھیں گے۔ تنوین کیا چیز ہے؟ دو زبر ہوں، دو زیریں ہوں، دو پیشیں ہوں، ان کو تنوین کہا جاتا ہے، یاد رکھیں۔ جیسے دیکھیں حمزہ کے اوپر دو زبریں ہیں، حمزہ دو زبر ان، اس کو ایسے ہی پڑھا جاتا ہے۔ کوئی بھی تنوین پڑھی جائے گی آخر میں آواز نون ساکن کی آئے گی، جیسے حمزہ دو زبر ان، ایسے ہی آواز آ رہی ہے حمزہ نون زبر ان، حمزہ دو زبر ان کی آواز ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ ایسے، حمزہ نون زیر ان، ایسے ہی حمزہ دو زیر ان۔ اصل میں تنوین یہ ہے، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، کوئی بھی حرف اس کے اوپر دو زبر ہو، دو زیر ہو، دو پیش ہوں تو وہ تنوین کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دو زبر، نیچے دو زیریں اور اوپر دو پیشیں، یہ تنوین کہلاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں دوسری لائن جو ہے یہ ساری کی ساری تنوین کی ہے۔ حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، حمزہ دو زبر ان میں منہ کو کھلا سامنے کی طرف کر دینا ہوتا ہے، منہ کو کھلا تھوڑا سا چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کھل جاتا ہے۔ حمزہ دو زیر ان، ہونٹ نیچے کی طرف ہو جاتے ہیں، حمزہ دو پیش ان، ہونٹ گول ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی تا میں بھی ایسے ہی، تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، 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 ان،
ایسے ہی حمزہ دو پیش ان، با دو پیش بن، تا دو پیش تن، تا دو پیش تن، جیم دو پیش جن، ہا دو پیش ہن، خا دو پیش خن، دال دو پیش دن، زال دو پیش دن، را دو پیش رن، زا دو پیش زن، سین دو پیش سن، شین دو پیش شن، صا دو پیش سن، ضا دو پیش زن، طا دو پیش تن، ضا دو پیش زن، عین دو پیش ان، غین دو پیش غن، فا دو پیش فن، قاف دو پیش قن، کاف دو پیش کن، لام دو پیش لن، میم دو پیش من، نون دو پیش نن، واو دو پیش ون، ہا دو پیش ہن، حمزہ دو پیش ان، یا دو پیش یون۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسن میں اس کو یاد پڑھیں گے۔ تو اس سبق میں اندر اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔